نظامت کی ہے، سبحان اللہ، بہت اچھی نظامت کی ہے، مشہور و معروف ناظم ہے الحمدللہ۔ اور ان سے قبل عقیل اختر صاحب نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ اب میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، اب آپ سکون کے ساتھ سن لیجئے گا، جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک شعر انہوں نے آخر میں پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس کو یہ بھی کہہ لیں کہ جس کو جو بھی نور مل رہا ہے، جو بھی کچھ مل رہا ہے، عطا کرتا ہے خدا اور تقسیم کرتے ہیں مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کے لہجے میں کہیں تو چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ مولانا جابر صاحب، یہ ہمارے مولانا جابر صاحب قبلہ اور ہمارے مولانا نعیم اختر صاحب، مولانا زبیر صاحب، تمام علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں، آپ حضرات بھی پڑھیں، انشاءاللہ نیکیوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا، اور جب تاج الشریعہ نے کہا تو انہوں نے بھی بہت اچھا کہا۔ اعلیٰ حضرت نے تو اچھا کہا ہی، مگر تاج الشریعہ نے جو کہا وہ میں اگر نظم میں سنا دوں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اور لطف آئے گا انشاءاللہ۔ محفل میلاد کی بھی ہے، آنکھوں کو بینائی ہو یا دل کی بصیرت ہو، سب کچھ مل تو حضور کی چوکھٹی سے رہا ہے۔ تاج الشریعہ نے کیا کہا ذرا سنیں آپ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمع سودھا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمع سودھا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا۔ کیا بات ہے، ذرا اونچا بولیں زور سے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھ رہا ہوں سب کے سمجھ میں آ رہے ہوں گے، سادہ سے اشعار ہیں مگر بڑے پیارے ہیں، سب کے سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کلام سرکار تاج الشریعہ، عشق محبت عشق محبت۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ حضور کے میلاد کا جلسہ ہے، انشاءاللہ سب کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ ہماری آپ کی سب کی دعائیں قبول کریں، اور زور سے بولیں آمین ذرا بلند آواز سے۔ جہاں میں عام پیغام شہ مد رضا کر دیں، جہاں میں عام پیغام شہ مد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں، پلٹ کر۔ اور گلے طیبہ کہتے ہیں طیبہ کے پھول کو، یعنی مدینہ شریف۔ خوبصورت بات کہیے صاحب، کمال کر دیا۔ گلے طیبہ میں مل جاؤں، کیا بات ہے، گلے طیبہ میں مل جاؤں، گلوں میں مل کے کھل جاؤں، گلے طیبہ میں مل جاؤں، گلوں میں مل کے کھل جاؤں، حیات
جاودانی سے مجھے یوں آشنا کر دیں حیا۔ اور آج کل جو طوفان آ رہے ہیں نا ہمارے اور آپ کے اوپر، اشارہ سمجھ رہے ہوگے آپ، تو ان سے ڈرا مت کرو جی بلکہ ان سے پنجہ لڑانے کی تاریخ پرانی ہے ہماری۔ جی بے شک، بڑے بڑے طوفان آئے ہمارے خلاف، مگر آخر میں نہ طوفان کا پتہ رہا اور نہ طوفان لانے والے انومان کا پتہ رہا۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، اس لیے ڈرا مت کرو، کسی بھی بلا سے، کسی مصیبت سے ڈرا مت کرو۔ ایک تو ابھی 4-5 دن پہلے مرا ہے یورپ میں، اس نے ہمارے حضور کی شان میں توہین کی خاکے بنائے تھے، ابھی تازہ ہی تو بات ہے۔ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ آگ لگ گئی اور بجھی نہیں، چونکہ یہ ایکسیڈنٹ کی آگ نہیں تھی، خدا کے عذاب کی آگ تھی۔ بے شک حق ہے۔ اور یاد رکھو، حضور کی شان میں جو بھی توہین کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، وہ رسوا ہی رہے گا اور رسوا ہو کر مرے گا، جہنم میں ڈائریکٹ جائے گا۔ بیچ میں کہیں آپ ٹول ٹیکس والا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہاں پر سیدھا ہی جائے گا جہنم میں۔ قاری صاحب، رسوا تمام عمر رہے گا جہان میں، گستاخی جس نے کی ہے محمد کی شان میں۔ اور حضور کا ذکر مٹانے کی جو بات کرتے ہیں، وہ یہ ڈاسنا والا ہو، ڈاسنا والا سمجھ رہے ہو؟ ارے ناپاک آدمی کا نام کیوں لے رہے ہو یار جلسے میں؟ نام مت لو، بس بات سمجھو۔ یہ بھی میرے حضور کی شان میں بڑی توہین کرتا، اسے بھی غلط فہمی یہ ہے کہ شاید میں حضور کا ذکر ختم کر دوں، تو اس تک اگر میری بات پہنچے تو میں اس کو بتا دوں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر مصطفیٰ، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ ہمارے ناظم جلسہ نے، ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا ہے، لیکن کم سے کم 1-2 نعرہ تو جلسے والوں کو بھی لگانا چاہیے نا حضور کی محبت میں۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یہ ہوئی نا بات؟ ایک نے نہیں 2 نے لگایا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، مرحبا۔ اور یہ 2 ہی کافی ہیں اس ڈاسنا والوں کو جواب دینے کے لیے۔ کیا بات ہے، وہ تھوندوا جو ہے، تھوندوا واہ واہ، اتنا منحوس کے شکل دیکھ لو تو پورا دن۔ صحیح بات ہے، مرحبا بولو ذرا زور سے۔ یا رسول اللہ۔ ہاں، اب ہوئی نا بات، اب لگا مجمع میں ماشاءاللہ۔ ہمارے ناظم جلسہ بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کی محنت کا بھی لحاظ رکھو آپ لوگ حضرات۔ اور ذرا یہ جو آ رہے ہیں نا برساتی مینڈک، ابے تم جیسے کتنے آئے یار، میں نام گنانا شروع کر دوں تو لمبی ہو جائے گی بات، مجھے دوسری باتیں کرنی ہے تقریر میں۔ ذرا بڑے بڑے آئے، تم تو ہو بھی کیا، ابو لہب جیسے لوگوں کا حشر اچھا نہ ہوا، بات ہے، حق ہے، ابو جہل کا حشر اچھا نہ ہوا، مٹ گئے، سبھی مٹ گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بے شک بے شک، جتنے گستاخ تھے سبھی ختم ہو گئے میرے خیال سے، یہ تھوڑے سے اور رہے نمبر تو ان کا بھی آئے گا۔ تو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم لیگل ہیں، انلیگل نہیں، ہم لیگل ہیں، ہم قانون کو فالو کرتے ہیں۔ تو تاج الشریعہ نے بڑی اچھی بات کہی، بلاؤں سے ڈرایا مت کرو۔ وہ اظہر فاروقی کے 4 مصرے آپ نے بھی پڑھے ہیں، مجھے یاد آتا ہے کہ اے فلک گر تیرا مینار بہت اونچا ہے، ان کے نالین کا معیار بہت اونچا ہے، اور ہم غریبوں کی غریبی سے نہ دھوکہ کھانا، ہم غریبوں کا خریدار بہت اونچا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یا وے ہیں وہ یا وے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یا وے ہیں وہ یا وے، بلاؤں کو جو
خود میری گرفتار بلا کر دیں بلا. آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ. بلاؤں کو جو خود میری گرفتار بلا کر دیں منور میں. سبحان اللہ. آپ بھی تو پڑھیے نا میرے ساتھ. منور میں دعا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف. دنیا کہتی ہے کیوں مناتے ہو حضور کا میلاد. ارے نادانو محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں ناز ہے اپنے اعمال پر. اعمال تو فرض ہیں وہ تو ہم کریں گے ہی. اور آپ کو بھی تلقین کر رہا ہوں یار وہ کیسا عشق ہے جو تجھے مسجد تک نہیں لا پاتا. اگر عشق ہے حضور کا تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے نا. 5 وقتہ نماز یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کو ادا کرو. مگر یاد رکھو ہمارا ناز اپنے عمل پر نہیں ہے, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہم خوش نصیب ہیں, ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. ذرا پڑھو کتابیں. خدا کی قسم قاضی پورا, چٹکالی, سلیم سرائے اور صاحب یہ آس پاس سے آئے ہوئے میرے ساتھیوں, ہاں ڈھکے ڈلاری سے بھی آئے معلوم ہے مجھے. سب سے کہہ رہا ہوں پڑھو کتابیں. کیسے کیسے عشاق گزرے حضور کے. پہلی امتوں میں بھی وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں آخری امت میں پیدا فرما دے. ایسا مرتبہ تمہارا. اور ایک بات بتاؤں تمہیں میں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں مناتے ہو. ارے یار یہ تو حضور ہیں, امام المرسلین ہیں. قرآن شریف پڑھ کے تو دیکھو. اور میں اب جو حوالے دے رہا ہوں سب قرآن سے دے رہا ہوں. اب جو میں شروع کر رہا ہوں تقریر سب قرآن سے حوالے. کچھ حدیثیں بھی پیش کروں گا مگر پہلے قرآن سے شروع کروں. تم حضور کے میلاد کی بات کرتے ہو. قرآن پاک نے تو یحییٰ کے میلاد کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اس دن کا بھی تذکرہ کیا ہے. حضرت مریم کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ کا میلاد بھی قرآن میں ہے. تم حضور کی بات کر رہے ہو. جب حضور سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ ہے تو حضور کی تو بات ہی الگ ہے. ذرا بولو زور سے سبحان اللہ. صاحب ذرا سنیں توجہ کے ساتھ. سورہ آل عمران کی چند آیتیں پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے تیزی سے. ذرا دھیان دیجئے گا اور یاد رکھو جب قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. حضرت مریم کی جو ماں ہیں ان کا نام ہے حنا. کیا نام ہے؟ حنا. بڑھاپے کی عمر کی طرف جا رہی ہیں. باہر دیکھا انہوں نے ایک گھونسلے میں پرندہ اپنے بچے کو اپنی چونچ سے دانا کھلا رہا ہے. اب جو بے اولاد ہیں وہ اس درد کو سمجھیں گے. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں اولاد کی حسرت جاگی. انہوں نے کہا میرے مولا مجھے بھی صاحب اولاد کر دے. میرے پاس بھی اولاد ہوگی تو میں بھی ایسے ہی لاڈ پیار کروں گی. وہ یہ تمنا کر کے آئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. وہ امید سے ہو گئیں. جب وہ امید سے ہوئی تو وہ جس کی بیوی ہیں ان کا نام ہے حضرت عمران. سبحان اللہ. وہ عام بندے نہیں تھے, بیت المقدس کے امام تھے. اتنی بڑی پرسنالٹی. داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھے. اور ابھی حنا امید سے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, امید سے. ہاں آپ سمجھ گئے, امید سے ہیں. اسی دوران شوہر کا انتقال ہو گیا. اور ادھر حنا یہ نظر مان رہی ہیں. اور نظر کا تذکرہ قرآن میں ہے. یہ منت مانگ رہی ہیں, ما فی بطنی محررن فتقبل منی. یا اللہ میرے شکم میں جو بھی ہے, بیٹی ہے یا بیٹا یہ تو جانے, مگر میں اپنے شکم کے بچے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گی. یعنی وقف کر دوں گی. اب ظاہر ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹا ہونا چاہیے نہ کہ بیٹی. فلما وضعتها, جب بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ بیٹا نہیں, وہ نکلی بیٹی.
تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ یا اللہ میں نے تو منت مانگی ہے مسجد کی خدمت کے لیے، بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی ہے، مگر خدائے پاک قادر و قیوم حکمتوں والا احکم الحاکمین اس نے اشارہ دیا حنا یہ بیٹی ہے اگرچہ مگر نہ جانے کتنوں بیٹوں سے افضل ہے تیری بیٹی مریم، یہ مریم ہے۔ اور پھر قرآن میں ہے وہ کہتی ہے انی سمیتھا، میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ اور سنو ذرا توجہ کے ساتھ، اب انہوں نے اپنی نظر پوری کی، میری طرف دیکھو ذرا، کپڑے میں انہوں نے حضرت مریم کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد لے گئے بیت المقدس۔ اب بیت المقدس بھائیوں مسلمانوں کا قبلہ تھا اس وقت، خود ہمارے حضور نے بھی 16 مہینے یا تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، تو قرآن نے وہ منظر بیان کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ حضور چاہتے تھے یا اللہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، تیرا گھر ہے، عظمتوں والا گھر ہے، مگر یا اللہ تو ہمارا قبلہ تو کعبہ بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب جو تیری رضا ہے وہ تیرے خدا کی رضا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی توصیف رضا کچھ مصباحی۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے بھائی حضور کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم قبلہ اس طرف کر رہے ہیں جدھر تو چاہتا ہے۔ تو اب قبلہ کعبہ ہو گیا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ مدینہ شریف گئے ہوں گے اور مسجد قبلتین دیکھی ہوگی، جس میں حضور پاک نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف منہ کر لیا تھا آپ نے۔ تو بیت المقدس میں ذرا توجہ کیجئے، میں قرآن سے آپ کو تقریر سنا رہا ہوں بھائیو، جیسے سن رہے ہیں سنجیدگی کے ساتھ سنتے رہیں، مگر کوئی بات من کو بہت زیادہ بھا جائے تو زبان کھول کے سبحان اللہ بھی بولتے رہیں میرے ساتھیو۔ حضرت مریم کو کپڑے میں لپیٹ کے پہنچ گئیں وہاں، بڑے بڑے امام رہتے تھے، بڑے بڑے جید علماء رہتے تھے، ان کے حجرے بنے ہوئے تھے۔ جب عمران کی بیوی حنا اپنی بیٹی مریم کو لے کر وہاں پہنچیں تو سب نے کہا ارے یہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہے، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں تم کیوں کرو گے، کیا وہ ہمارے استاذ نہیں تھے عمران، ہم کریں گے۔ ان میں اسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو گیا کہ کرے کون۔ دیکھو قاضی پورا، چٹکالی، ڈھکیا ڈلاری، آس پاس سے آئے ہوئے مسلمانوں، کبھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، ایک چیز کے کئی دعوے دار ہو جائیں تو کورٹ کچہری مت کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو، وہ طریقہ اپنایا کرو جو بیت المقدس میں اپنایا جا رہا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن اندازی کا طریقہ، گولیاں ڈالنے کا طریقہ، جس کے نام کی پرچی آ جائے اسی کو سونپ دیا جائے۔ مگر ان کا طریقہ تھوڑا سا الگ تھا قرآن اندازی کا، ذرا سنیں۔ توریت کو جن قلموں سے لکھا گیا تھا، یا یہ کہہ لو ان کی نقل در نقل ہوتی تھی، انہی قلموں کے ذریعے سے قرآن ڈالے گئے۔ اور وہ کیا طریقہ اپنایا گیا؟ سب نے کہا کہ اپنے اپنی قلم دریا میں ڈالو، جس کا قلم ڈوبنے سے بچ جائے گا اسی کے حوالے مریم کو کر دیا جائے گا۔ اے لوگوں، ان لوگوں میں ایک ہستی وہ بھی ہے جس کا نام ہے زکریا علیہ السلام، یہ نبی ہیں اور حضرت مریم کے رشتے میں خالو ہیں، انہوں نے بھی قلم ڈالا، سب کے قلم ڈوب گئے اور حضرت زکریا کا قلم پانی میں ایسے کھڑا ہو گیا جیسے خشکی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مریم کو حضرت زکریا کے حوالے کر دیا، ان کی کفالت میں دے دیا۔ بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ سنیوں میں حضور کا میلاد بیان کروں مگر اس سے پہلے بتا دوں کہ حضور تو حضور ہیں، یہاں میں تمہیں مریم کا میلاد قرآن سے بتا رہا ہوں۔ ابھی حضرت یحییٰ کا بتاؤں گا پھر حضور کے بارے میں سناؤں گا، دھیان سے سنو میرے ساتھیو۔ حضرت مریم کی پرورش کون کر رہے ہیں؟ بولیے حضرت زکریا۔ اللہ اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کیا کرتے، ان کے لیے کھانا لاتے، ان کے لیے جناب والا ہر طریقے کا خیال رکھتے۔ حضرت مریم کی نشو و نما قدرتی طور پر بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی، عام بچوں سے زیادہ آپ تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہی تھی، یہاں تک
کی آپ کی عمر اچھی خاصی ہو گئی، آپ حضرت زکریا کے کمرے میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اے ماں بہنوں بیٹیوں، تمہیں اگر کنیز بننا ہے تو دنیا کے کسی خاتون کا طریقہ مت اپناؤ، خاتون جنت فاطمہ زہرا کا طریقہ اپنا لو، اور اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت۔ تم نے دیکھا ہوگا ماں نماز پڑھتی ہے نا تو اس کے بچے بھی نماز ماں کی نقل کرتے، دیکھا ہوگا تم نے یہ، بیٹے بھی نماز پڑھیں گے۔ اس لیے ماں بہنوں تم سے کہتا ہوں 5 وقت نماز ادا کیا کرو، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ تم کو اٹھنا تو ہے اس صبح میں فجر کی اذان سے پہلے، یعنی فجر کی اذان کا بھی وقت نہیں ہوا، اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لو، اپنے اٹھی ہو تو بیدار ہو جاؤ اور نماز پڑھ لو تہجد کی۔ اللہ اللہ، اتنی مبارک نماز ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت زمین کے بڑے قریب ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا بندو تم سوال تو کرو، تمہارا خدا دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ فرصت نہیں ملتی، کام ہی اتنا ہے، ماں بہنوں کو بھی فرصت نہیں اور مردوں کو بھی فرصت نہیں، دنیا کے کاروبار سے مہلت نہیں تمہیں، مومن ہو اور نماز کی فرصت نہیں تمہیں، ہر کام کی فرصت ہے، نماز کی فرصت نہیں ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، توبہ کر کے جاؤ اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے نماز، ہاتھ اٹھا کے بولیے نماز پڑھتے رہیں گے۔ حضرت زکریا مکان کا دروازہ لگا کر چلے جاتے، شام کو جب آتے تو حیرت کی انتہا نہ رہتی، حضرت مریم کے پاس تازہ تازہ پھل پاتے، وہ پھل بھی بے موسمی، موسم والے نہیں، یعنی کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ تو وہ کہتے اے بیٹی مریم یہ پھل میں تو لایا نہیں، انا لکی ہاذا، اے بیٹی مریم یہ آئے کہاں سے؟ تو مریم کہتی تھی یہ پھل مجھے میرا خدا بھیج دیتا ہے، میرا اللہ بھیج دیتا ہے۔ انہوں نے اب ذرا توجہ کریں، جن کو اللہ نے ابھی اولاد سے نہیں نوازا ہے دل تھوڑے نہ کرو، دیکھو قرآن سنو، اللہ تمہارے حوصلوں میں برکت دے۔ زکریا کو بڑھاپا آ رہا ہے، عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے، تقریباً 80 یا 85 کے قریب عمر پہنچ چکی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ انہوں نے جب بے موسمی پھلوں کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یا اللہ جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ یا اللہ تو قادر ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، تیری قدرت کے سب کرشمے ہیں جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ سورہ مریم کی شروع کی آیتوں میں ہے کہ حضرت زکریا نے چھپ کے دعا کی، اللہ نے چھپنے کا بھی ذکر کیا، یعنی خاموشی سے دعا کر رہے ہیں، اعلانیہ نہیں۔ اعلانیہ دعا کریں تو لوگ کہیں گے بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے، مگر وہ چھپ کے اس سے مانگ رہے ہیں جو بے موسم پھل دے دیتا ہے، تو یعنی بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا، اللہ تو قادر ہے۔ وہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا اس نے، وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، تو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کو عطا کر دیا۔ وہ سنو ذرا، وہ دعا کر رہے ہیں تو فرشتوں نے آ کر کے، فرشتوں سے مراد ہے یہاں جبریل امین، انہوں نے پیچھے سے ان کو مبارکباد دی، کاندھا پکڑا یا کہا کہ ہم تجھے مبارکباد دیتے ہیں، تیرے گھر پہ بیٹا ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے اس کا نام ہے یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، تیرا تو بیٹا بھی ایسا کہ ایسا نام کسی کا رکھا ہی نہیں اس سے پہلے، یحییٰ۔ تو وہ انکار کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ یہ سوال ہے اظہار تعجب کے لیے کہ یا اللہ میرے مالک و مولا، میں تو بوڑھا ہوں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، کہ یا اللہ میری
بیوی بھی بوڑھی ہے، یعنی میں بھی بوڑھا میری بیوی بھی بوڑھی. یا اللہ میرے مالک پروردگار تیری قدرت پر یقین کامل ہے، یہ اپنی عاجزی بتا رہے ہیں، وہ اپنی حالت بتا رہے ہیں. تو رب نے فرمایا قالا کذالک، ارے جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہوگا، یعنی ہوگا. ہوا علیہ حین، وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. ایک تو حین کا معنی آسان، اوپر سے اس کی تنوین یعنی کہ بہت آسان ہے. اور ایسے ہی ہوا. اللہ کی شان دیکھو، یحییٰ پیدا ہو گئے. ساتھیو اب ذرا توجہ دو، جو محل استشہاد ہے وہ بات یہ ہے کہ جب یحییٰ پیدا ہوئے تو دیکھو قرآن کہتا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور یحییٰ پر سلام ہو جس دن کے یحییٰ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. یحییٰ کی پیدائش کے دن کے تذکرہ اور پھر سلام کا تذکرہ یہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کی پیدائش اور ہوتی ہے، غیروں کی پیدائش اور ہوتی ہے. نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ عام دن نہیں رہتا، بلکہ اس دن پر اللہ تعالیٰ سلام عطا فرماتا ہے. اب بتاؤ مجھے امام المرسلین کی پیدائش کا کیا ٹھکانہ اور ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ. اللہ اکبر. سنو بھائیو ذرا توجہ کرو. حضرت آمنہ یہ کون ہے؟ بولیے. ہمارے حضور کی آواز آئے، ہمارے حضور کی امی جان. یہاں ایک بات ہے شاید آپ کے علم میں نہ ہو، اگر ہوگا تو مزید پختہ ہو جائے گا. حضور کی پیدائش سے پہلے کے حالات آپ نے سنے کہ کتنے برے حالات تھے، مگر شاید ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ نے نہ سنا ہو. جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مصر میں جب کوئی مر جاتا تھا بڑا آدمی، مثلا وہاں کا کوئی بادشاہ مر جاتا تو وہ تو مرتا ہی تھا، ساتھ میں ان لوگوں کا طریقہ اتنا برا تھا کہ آپ کان پکڑیں گے ایسا طریقہ تھا ان کا کہ جب وہ بادشاہ مرتا تو اس کے ساتھ وہ راشن پانی، چلو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، ان کی رسم تھی، بری رسم تھی. یہیں پر نہیں بلکہ وہ خادموں کو، نوکروں کو بادشاہ کے ساتھ قبر میں دفن کر دیتے. اور قبر ان کی کیا ہوتی؟ بڑی بڑی غاریں ہوتی تھی پہاڑ کی، ان غاروں کو اوپر سے بند کر دیا کرتے تھے اور غار میں غلاموں کو، خادموں کو رکھ دیا کرتے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے بادشاہ سلام میں زندہ ہوں گے تو اب پھر بھی تو انہیں خدمت کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی. تو وہ تو گئے مگر ساتھ میں یہ بھی چلے گئے. تو وہ راشن پانی خیر وہ کیا کھاتے؟ یہی کھا جاتے تھے جو ساتھ میں ہوتے تھے. اب یہ کافی کہتے تھے بھئی ہمیں دفن مت کرو، ہمیں معاف کرو تم، مگر سب لوگ کہتے تھے جب زندگی میں ساتھ رہے ہو تو بعد مرنے کے بھی کوئی اور تھوڑی آئے گا، تم ہی جاؤ گے ساتھ. تو یہ ایسی دفن کر دیے جاتے. اور بالآخر ساتھیوں ایسی بری بری رسمیں تھیں، مگر ان رسموں کو مٹانے کے لیے، ان ساری بدعات و خرافات کو مٹانے کے لیے، شرک اور کفر کی جڑیں کاٹنے کے لیے آمنہ کا لال 12 ربیع الاول کو تشریف لا رہا ہے. آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے اور اس شان کے ساتھ میرے ساتھیوں کہ اجالا آ رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے. اشارہ اس طرف ہے کہ ظلمتوں اپنے بوریے بسترے لپوٹو، چونکہ اب اچھے دن آ رہے ہیں. کیا بات ہے. یہ جملہ بہت آتا ہے نا کہ اچھے دن اچھے دن. تو یہ جو اچھے دن لانے کی بات کرتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں تم ہمارے پرانے دن ہی واپس کر دو. جی صحیح بات. تم اچھے دن کیا لاؤ گے؟ اگر مجھ سے پوچھو اچھے دنوں کے بارے میں تو سنسار میں اچھے دن تب آئے جب آمنہ کا لال تشریف بے شک بے شک. مزدوروں کے اچھے دن، بیٹیوں کے اچھے دن، بیٹوں کے اچھے دن، ماں باپ کے اچھے دن. یار وہ 12 ربیع الاول کی صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی اجالا پھیلا ہی ہے کہ وہاں مکہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں بڑی سی لوگ بیٹھ جاتے تھے، ایک طریقے سے کہہ لو پنچایت لگتی تھی ان کی. وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی بات کرنے کو. چل سب کے دل میں کچھ نہ کچھ رہا ہے، مگر سب سوچ رہے ہیں یار چمتکار کو بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی یقین مانے گا کہ نہیں مانے گا. تو ایک بوڑھا ہمت کر کے کھڑا ہوا، اس نے کہا صاحب مجھے انومتی دو تو میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. کہا صاحب کہیے، آپ تو بڑے آدمی ہیں. کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے گھر میں رات فاقہ ہوا تھا، میرے بچے بھوکے سو گئے تھے، میری بیوی بھی بھوکی سو گئی، یہاں تک کہ میری بکری کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا. میں بھی فاقے کی حالت میں سو گیا، لیکن رات ہی رات میں کیسا بدلاؤ آ گیا، کیسی کرانتی آ گئی، کیسی تبدیلی آ گئی کہ صبح اٹھا ہوں تو میرے گھر کے میں سب کے چہرے پر حشاش اور بشاشیت ہے، سب کے چہروں پر گلاب کی طرح مسکراہٹ سجی ہوئی ہے. میری بیوی نے آ کر کے ہاتھ میں کٹورا دیا دودھ کا اور
مجھ سے کہا سب فارغ ہو چکے ہیں، آپ ہی بچے ہو، یہ دودھ تم نوش کر لو۔ میں نے کہا میری اہلیہ محترمہ کیا وجہ ہے؟ رات میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ ہمیں بھی نہیں پتا، صبح اٹھی ہوں بکری کے تھنوں میں دودھ دیکھا، میں برتن پہ برتن بھرتی چلی جا رہی ہوں مگر تھنوں کا دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ یہ کس کا اثر ہے بولو؟ یہ محمد عربی کی پیدائش کا اثر ہے، حضور کی آمد کا اثر ہے، میرے آقا کی تشریف آوری کا اثر ہے۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کا دا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، یہ عورت کی آمد، اپنی بات، یہ مرد اپنی بات کہہ کر کے خاموش ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بڑے میاں تم نے اپنی بات کہہ دی تو میری ہمت بن گئی، تمہارے گھر تو کچھ بھی نہیں ہوا جو میرے گھر ہوا ہے۔ کہا تمہارے گھر پہ کیا ہوا؟ کہا میرے گھر پہ میری بہن کی بینائی جا چکی تھی، کافی مریضوں طبیبوں کو دکھایا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا لیکن کوئی شفا نہیں پائی۔ رات ہی رات میں کون سی کرانتی آئی، کون سا بدلاؤ آیا کہ میری بہن کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ تذکرے ہو رہے ہیں، ادھر حضور تشریف لا چکے ہیں، آپ کے دادا جان، اور یہ کس کا صدقہ ہے بولو؟ میرے حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ تو ذرا تڑپ کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پرنور کی آمد، میرے نبی کی یہ ہے شان، میرے نبی کی یہ ہے شان، میرے نبی کی یہ ہے شان، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی، دوڑے دوڑے آئے، جا کر کے کہا بیٹی آمنہ مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دے۔ حضور کو دیکھا، پیارا آیا، چوما، خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں اور خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرا ذہن چکرانے لگا، اس لیے کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا میرے قدم بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ مکہ کا رواج آپ کو پتہ ہی ہے، حلیمہ سعدیہ آئی ہیں اور مصطفیٰ کو گود میں لے کر کے چوما ہے انہوں نے اور خون جگر پیش کیا ہے۔ مصطفیٰ نے ون سائیڈ کا دودھ پیا، دوسری طرف سے چہرہ پھیر لیا، اشارہ اس طرف تھا امی حلیمہ اکیلی آتی تو میں دونوں طرف کا دودھ نوش کر لیتا، اب اگر دونوں طرف کا دودھ نوش کروں گا تو میرا جو بھائی ہے رضائی بھائی جو تمہارا دودھ پیتا بچہ ہے وہ بھوکا رہ جائے گا۔ محمد کسی کو بھوکا رکھنے نہیں، بھوکوں کو کھلانے آیا ہے، شکم پہ پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کرنے آیا ہے۔ قاضی پورہ کے مسلمانوں، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہوا کرے تو اپنا آدھا کھانا اس کے گھر پہ پہنچا دیا کرو۔ ہمارے حضور نے تو یہاں تک فرمایا مکان میں کھانا بناؤ تو ترکاری میں پانی زیادہ کر لو تاکہ وہ تھوڑا سا سالن پڑوسی کو بھی پہنچ جائے۔ کسی کو ایزا پہنچانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اسلام دلوں کو توڑنے نہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہے۔ اے لوگوں کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلا دو۔ اخلاق، کسی نے بڑے پیارے مصرے کہے تھے، روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے۔ بے شک بے شک۔ مگر بات سچی تو یہ ہے کہ انسان آج اپنے دکھ سے پریشان کم ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ اس کے گھر میں ٹائل کیوں لگ گئی، اس کے لڑکے کما کیوں رہے، یہ کام سے کیوں لگا ہوا ہے، تو بے کام کے آدمی یار تو بھی کام سے لگ جا، کسی سے حسد کرنے سے کیا فائدہ؟ اور اللہ کسی کو دے دے تو اتراؤ نہیں، چونکہ وہ دے سکتا ہے، کروڑ پتی بنا دیتا ہے تو کٹورا پتی بھی تو بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ دولت مندوں کو چاہیے کہ وہ تواضع اختیار کریں اور جن پہ نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اللہ سے مانگیں۔ زور سے بولو، کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، چونکہ اللہ ہی عطا کرے گا۔
دل تھوڑے نہ کریں، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ پیدا کریں، کسی کا دل نہ توڑو۔ دیکھو ہمارے حضور پالنے میں، یعنی اپنی امی جان، ابھی عمر ہی کیا حضور کی دیکھ رہے ہیں آپ، مگر کسی کا حق تو نہیں مارا میرے حضور نے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ حضور کو لے کر کے جب چلی ہیں مکہ سے، سواری وہی ہے مگر رفتار کا عالم یہ ہے کہ جو قافلہ چھوڑ کے گیا تھا غریب و کمزور و بے بس سمجھ کر کے، اس قافلے سے مل گئی حلیمہ کی سواری، مذاق اڑانے لگی وہ عورتیں، حلیمہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے کسی مکہ کے رئیس نے تجھے سواری دے دی۔ تو حلیمہ نے مسکرا کے کہا میری بہنوں طنز نہ کسو، حلیمہ کی سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ یہ جو تمہیں اثر نظر آ رہا ہے اسی بچے کا اثر ہے جسے یتیم سمجھ کے تم چھوڑ کے آئی تھیں۔ وہ یتیم اگرچہ ہے مگر سارے بچوں میں لاجواب ہے، اس جیسا بچہ پورے سنسار میں کسی کا نہ تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ وہ بے مثال بچہ تمہیں نہیں ملا، مجھے مل گیا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ حلیمہ اس کو پالے گی، ارے وہ بچہ تو حلیمہ کو پالے گا۔ کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ، محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو عالم یہ ہو گیا کہ پوری رات حلیمہ کے گھر پہ اجالا رہتا، سب کے گھروں کے چراغ بند ہو جاتے، حلیمہ کا چراغ ہی بند نہ ہوتا۔ ایک دن محلے کی ساری عورتوں نے دھاوا بول دیا حلیمہ کے گھر کہ حلیمہ اتنی بھی نہیں چراغ کہ ہمارے چراغ تو آدھی رات تک سب کے بند اور تیرے فجر تک بند نہیں ہوتے، روغن زیادہ ہے تو کسی کمزور کو دے دے، کسی غریب کو دے دے۔ حلیمہ نے کہا میری بہنوں چراغ جلانے کی نوبت، بجھانے کی نوبت تبھی تو آئے جب حلیمہ چراغ جلاتی ہو۔ سب نے کہا جھوٹ نہ بولو حلیمہ، ہم سب گواہ ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہو، ایک دو کی بات نہیں ہے، سب سے پوچھ لو۔ ہمارے چراغ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں ہمارے گھر اور تمہارے گھر میں اجالا رہتا ہے، یہ بتاؤ چراغ نہیں جلاتی تو پھر یہ اجالا؟ حلیمہ اشارہ کر کے بولی ہے نا وہ پالنے میں نور والا، ہے نا وہ عظمتوں والا، جب سے میرے گھر میں آیا میں نے گھر کا چراغ ہی نہ جلایا۔ ارے سبحان اللہ تو کہہ دو مچل کر کے سبحان اللہ۔ سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک حق ہے۔ اچھا یہاں جو ہے سب نے اپنے اپنے چرواہوں کو بلایا، بلا کر کے کہا ہے یہ پتہ لگاؤ حلیمہ کی بکریاں کس چراگاہ میں جا کے چرتی ہیں، چونکہ سب سے زیادہ دودھ انہی کے تھنوں سے برآمد ہوتا ہے، پتہ نکالو۔ انہیں کیا پتا تھا یہ چراگاہ کا کمال نہیں ہے، حضور کے قدموں کا کمال ہے۔ اے لوگوں بتاتا جاؤں گا تو بات بہت ہو جائے گی، مجھے کچھ اور بھی تو باتیں بتانا ہے۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، یہاں تک کہ بھائیوں حضور کی عمر شریف بعض روایتوں میں 8 سے 12 سال کے درمیان، ایک روایت میں الفاظ 12 سال کی عمر ہو چکی، اور اپنے چچا کے ساتھ آپ ملک شام کے سفر پر پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تجارت کے لیے۔ اچھا تجارت کو جاتے تھے تو راستے میں گرجا گھر پڑتا تھا جہاں پر بحیرہ یا بحیرہ راہب رہتا تھا۔ اس نے جب یہ قافلہ دیکھا تو قریب آیا، آ کر کے کہنے لگا قافلے والوں سے کہ بھئی آپ لوگ آج رک رہے ہیں یہاں پڑاؤ ڈال لیں تو ایسا کریں ہمارے وہاں پر شام کا کہا اس نے یا دوپہر کا ایک وقت کا کھانا ہمارے وہاں کھا لیں۔ سب کو بڑا تعجب ہوا، ہمارا آنا جانا تو کب سے جاری ہے مگر دعوت اب ہو رہی ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ کھانے کے لیے لوگ چلے گئے مگر میرے حضور کو چونکہ آپ کی عمر شریف کم ہے وہیں باہر سامان کے پاس چھوڑ کے آ گئے اور باقی سب لوگ چلے گئے۔ تو اس بحیرہ راہب نے کہا کوئی تمہارا بندہ رہ تو نہیں گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی تو رہا ہے۔ سب نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ کوئی رہ گیا ہے؟ ایک بچہ ہے محمد ابن عبداللہ، ان کو ہم نے صرف اس وجہ سے کہ ذرا سامان کے پاس رکو آپ بعد میں تناول کر لینا اس لیے وہاں پہ چھوڑ دیا ہے، بات اتنی سی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا ارے اسی کو تو بلاؤ، یہ جو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اسی کے صدقے میں دی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، شہنشاہ ترنم شان عرب مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ سب نے کہا
تم نے اس بچے میں ایسی کون سی بات دیکھی جو اس کے صدقے میں ہماری بھی دعوت اور اس کے بغیر تم ہمیں دعوت بھی نہیں کھلا رہے؟ تو بحیرہ یا بحیرہ راہب نے جو جملے کہے قاضی پورہ کے مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا بول دو زور سے سبحان اللہ. اس نے کہا میں اپنے گرجا گھر کی چھت سے یا اپنے مکان کی چھت سے دیکھ رہا تھا تمہارا قافلہ تو پہلے بھی آتا تھا تجارت کو، مگر اس مرتبہ جو رنگ تھا جو ڈھنگ تھا وہ پہلے سے الگ تھا. میں نے دیکھا جدھر جدھر تمہارا قافلہ جا رہا ہے ادھر ادھر بادل کا ٹکڑا جا رہا ہے، یعنی ابر سایہ کیے ہوئے ہے. اور جس بچے کو تم چھوڑ کے آئے ہو یہ اسی کا صدقہ ہے، ورنہ قافلے تو پہلے بھی آتے تھے، پہلے ابر کا ٹکڑا کیوں نہیں آتا تھا؟ اور میں نے دیکھا کہ وہ بچہ تمہارا جو ہے 12 سال کا، وہ جو ہے نا جدھر کو جا رہا ہے بادل تو آتا ہی ہے، شاخوں اور درختوں کی ٹہنیاں آ کر کے ان کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرتی ہیں. سبحان اللہ. یہ بے زبان کا سجدہ ہے. زبان اور عقل والوں کو یعنی انسانوں کو، جنات کو اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے میرے ساتھیوں. یہ مسئلہ بتا دوں میں آپ کو. حضور کو بلا لیا گیا، آئے ہائے ہائے، اور حضور کھانا تناول کر چکے، باقی لوگوں نے بھی کھا لیا. تو بحیرہ راہب نے کہا بیٹے لات و عزا کی قسم دے کر کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جو پوچھوں سچ سچ بتانا. تو حضور نے فرمایا لات و عزا کی قسم مجھ سے نہ لو، نہ ان کی قسم نہ لو، مشرکانہ باتیں نہ کرو مجھ سے. مجھے قسم دینا ہے تو میرے اللہ کی دو، اللہ کی قسم دے کر کے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس نے ساری باتیں پوچھی. سوال میں اس نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے سونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا میں جب سوتا ہوں تو آنکھیں آرام کرتی ہیں، دل تو میرا بیدار ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. پوچھتے پوچھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا. وہ آپ دیدہ ہو گیا. آپ دیدہ ہو کے کہتا بیٹا محمد نام ہے نا تیرا؟ کہا جی محمد نام ہے. اس کے بعد کہا اے بیٹا ذرا ایک چیز اور دکھا دے، بس میرے بیٹے ایک چیز اور دکھا دے. کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا بیٹے اپنی پشت اتھر مجھے دکھا دے، میں تیری پشت پر ایک مہر دیکھنا چاہتا ہوں. حضور نے جب اپنی عبا شریف ہٹا کر کے پشت دکھائی تو مہر نبوت دیکھ کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے حضور کی مہر نبوت کو چوما. اور اس کے بعد کہا اس بچے کے ساتھ کون آیا ہے جو اس کے گھر کا فرد ہے؟ تو جناب ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے کہا میں ہوں. کہا تمہارا یہ کون ہے؟ تو بھتیجے کو بھی محبت میں بیٹا کہہ دیتے نا. کہا یہ میرا بیٹا ہے. راہب بولا ہو ہی نہیں سکتا. راہب کہتا ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس کے باپ ہو ہی نہیں سکتے. تو جناب ابو طالب نے کہا اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو آپ کہ میں اس کا باپ نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہماری کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ سب صادق آ رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نشانی صادق نہ آئے. کہ وہ کون سی نشانی ہے؟ کہ وہ نشانی یہ ہے کہ وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے باپ نہیں ہو، اس کے والد نہیں ہو. تو جناب ابو طالب نے کہا جی آپ نے بالکل سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے. بولو ذرا زور سے سبحان اللہ. ذرا مچل کے بول دو یار سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار حضور کو کون نہیں پہچانتا؟ کتابیں پڑھو آنسو نکل جائیں گے. پہلے کے علماء میں یعنی جو توریت و زبور انجیل کے جانکار تھے اور منصف مزاج تھے، انہوں نے جب حضور کی علامتیں پڑھی کتابوں میں اور وہ گزرتے گزرتے کبھی مکہ یا مدینہ سے گزرے تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ نشانیاں دیکھی کہ آخری نبی یہیں پیدا ہوں گے یا ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو لوگوں انہوں نے اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا تم چلے جاؤ، ہم تو اپنا ٹھکانہ انہی راہوں میں تلاش کریں گے. چونکہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں انیس بے کساں آ جائیں تو ان کی صحابیت کا حق مل جائے گا ہمیں.
ان کی صحابیت کا شرف مل جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے جانثار میرے حضور کے گزرے۔ ہم اور آپ تو چونکہ آسانی سے پیدا ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں پڑی، اس لیے اسلام کی اہمیت کا کما حق ہوا اندازہ نہیں ہے، ورنہ لوگوں نے تو اپنی گردنیں دے دی حضور کا جلوہ پانے کے لیے۔ کبھی صہیب رومی کی داستان پڑھو، اپنی ساری پروپرٹی چھوڑ کے حضور کے دربار کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، پیچھے دشمن پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تیر مارے تو صہیب رومی گھبرائے نہیں، کہا ایک دو کو تو میں بھی مار دوں گا، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کہا ہمیں مال چاہیے، کہا مال نہیں تم میری کھال بھی لے لو، بس مجھے حضور تک جانے دو، مجھے روکو نہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں انہوں نے پیچھا کیا، حضرت صہیب رومی پہ حملہ کر دیا، مگر آپ نے پرواہ نہ کی، جان کی پرواہ نہ کی، دوڑے دوڑے، بھوک ہے، پیاس ہے، شدت ہے، پریشانی ہے، مصیبتوں کے طوفان ہیں، مگر صہیب رومی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، یہ وہ دور نہ تھا جب بسوں کا سفر تھا، یہ وہ دور نہ تھا جب آسانی کا سفر تھا، پیدل سفر کیا کرتے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھوڑے بھی لوگوں بڑے یہ کہہ لو کہ مالداروں کے پاس ہوا کرتے تھے، غریب طبقوں کے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کرایہ دینے کو نہیں ہوتا تھا۔ سفر کرتے کرتے صہیب رومی مدینہ شریف کی وادیوں میں پہنچے، مدینے کی جب کھجوریں دیکھی تو مسرت سے آنسو نکل گئے کہ اب کچھ ہو نہ ہو حضور کے شہر میں انتقال تو ہو ہی جائے گا، کم سے کم حضور کے شہر میں دفن تو ہو ہی جاؤں گا۔ کیسے عاشق تھے سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں جب داخل ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک جملہ کہوں لوگوں، قاضی پورہ کے مسلمانوں، کبھی کبھی قسمت پہ ناز کیا کرو، تہجد بھی پڑھو، 5 وقتہ نمازیں پڑھو، حضور کی سنتیں ادا کرو، دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا کرو، چھوٹے چھوٹے لقموں سے کھانا کھاؤ، ایک ایک سنت کو ادا کرو۔ سونے کی سنت کیا ہے، اٹھنے کی سنت کیا ہے، کھانے کی سنت کیا ہے، گھر سے نکلنے کی سنت کیا ہے، ساری سنتوں کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو، پھر مدینے کی طرف لو لگا لو، اور توجہ میں، دل ہی دل میں، تصور کی زمین پر سفر کرتے ہوئے کہو، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، حضور چشم تمنا کی لاج رکھ لینا، تیرے غلاموں میں ہے شہر یار ہم بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر۔ ہم نے قدری کہاں کی، قدری کہاں کی ہے؟ پڑھیے آپ پہلا پارا، پہلی امتوں کی میں سے ایک امت کا ذکر چل رہا، ان کو اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، وہ نہیں مانے، انہوں نے کیا تو پتہ ان پہ کیا غضب نازل ہوا، کونو قردتن خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، سب بندر بن گئے۔ تم کتنے گناہ کرتے ہو مسلمانوں، اپنی خلوتوں کو دیکھو اور خلوتوں کے گناہوں کو یاد کرو، اور پھر حضور کا کرم دیکھو کہ شکلیں سلامت ہیں، تمہاری عزتیں سلامت ہیں، تمہاری شکلیں، تمہارے چہرے سلامت ہیں۔ بتاؤ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے، کیا یہ تمہارا کمال ہے یا آمنہ کے لال کا کمال ہے؟ یہ حضور کی نگاہوں کا اثر ہے۔ یار ابو جہل بھی ایک مرتبہ آیا تھا مکہ میں، اس نے کہا تھا کہ تمہارا خدا تو بڑا پاورفل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارا خدا سچا تم سچے تو کہو اپنے خدا سے آسمان سے پتھر برسا دے ہم پہ، ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ تو وہ حضور پہ طنز کس رہا ہے، جبریل امین جواب لے کر کے آ رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہہ دو محبوب ابو جہل سے کہ اگر میرا محبوب تمہارے درمیان نہ ہوتا تو کب کا عذاب آ گیا ہوتا، تم پہ جو عذاب نہیں آ رہا ہے یہ صدقہ ہے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ کا، ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ تنہائیوں میں کمرے بند کر کے جو گناہ کرتے ہو ان کو یاد کرو، خلوتوں میں دنیا سوتی ہے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو یاد کرو، پھر اپنی شکلوں کو آئینے میں دیکھو تو تمہیں شرم آئے گی اور تمہیں لگے گا کہ یا رسول اللہ یہ سب تمہارے ہی قدم کا صدقہ ہے جو ہماری شکلیں سلامت ہیں۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ میرے ساتھیوں یہ ذمہ داری ہم پہ آتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں تو امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے کہوں گا کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم یہ حق ادا کرو، حق ادا کرو، اپنے آپ کو سچا بناؤ، اچھا بناؤ، نیک بناؤ، حضرت حنظلہ کا پیروکار بناؤ۔
نمازوں کی پابندی کرو، نگاہوں کو پاکیزہ کرو، سچائی کے راستے پہ چلو، جو گناہ ہو گئے اسے توبہ کر لو سچے دل سے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ صہیب رومی جب مدینہ شریف میں پہنچے تو اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ حضور پاک کو جب دیکھا تو بھوک کے آثار ختم ہو گئے، اور روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا درد بتایا۔ کھجوریں رکھی تھیں، بے ساختہ کھجوروں پہ ہاتھ چلا گیا، چونکہ بڑی شدت کی بھوک تھی میرے ساتھیوں۔ صہیب نے روم چھوڑ دیا اور بلال نے حبشہ چھوڑ دیا حضور کی محبت میں۔ بولو زور سے سبحان اللہ، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ہمیں اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے۔ کیا چھوڑو گے بتاؤ؟ کیا چھوڑو گے؟ بری عادتیں چھوڑ دو، بری عادتیں چھوڑ دو، اور شراب کی اگر عادت ہے وہ بھی چھوڑو۔ کسی کو چونکہ سوسائٹی میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو تمہیں بری عادتوں کی طرف لے جائے، شراب کی طرف، سود کی طرف، اور جناب والا رزق حرام کی طرف کبھی مت جاؤ۔ ایک لقمہ کھاؤ مگر حلال کا کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ حضرات حضور آئے، نبی کے رحمت نوری سے ٹھک گئی دنیا، وہ کائنات میں آئے مہک گئی دنیا، ہر طرف جلوہ میرے حضوری کا۔ حضور کا نام، توجہ فرمائیے ذرا میری طرف، حضور کا نام پچھلی امتوں میں احمد اور دادا نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، دادا نے کیا نام رکھا؟ محمد۔ حضور کا نام آیا کرے درود شریف پڑھ لیا کرو، صلی اللہ، پڑھیے زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے لوگوں نے میٹنگ کی، میٹنگ میں یہ کہا کہ ان کا نام ایسا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ الذی یحمد مرتن غیر مرہ وکرتن بعد کرہ، یعنی کہ مرتن بعد مرہ وکرتن بعد کرہ، ایسا نام ہے یہ جس کا ہو مطلب یہ ہے کہ اس کی اتنی تعریف ہو کہ تعریف ختم ہی نہ ہو، تعریف ہو پھر تعریف ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو، چونکہ جب تم محمد کہہ کے برائی کرتے ہو تو یہ بتاؤ محمد کہہ رہے ہو تو برائی ہو رہی ہے کہ تعریف ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر ایک کام کرو، انہیں محمد نہیں بلکہ انہوں نے کہا معاذ اللہ انہیں مزمم کہو، معاذ اللہ۔ مزمم کا مطلب جس کی برائی بیان کی جائے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے یہ درد بیان کیا، حضور وہ آپ کو مزمم کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ مزمم کی برائی کرتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بولیے زور سے اور پڑھ لیجیے آخر میں میرے ساتھ سارے لوگ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ چونکہ بہترین نعت خواہ ہیں شان رب صاحب وہ بھی آ چکے ہیں، اور ان کے بعد خطیب اہل سنت حضرت مفتی عمران حنفی صاحب کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، لہٰذا جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا وہ مکمل بھی ہو چکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بات کہنے میں سہون یا قصدن غلط نکلی ہو تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔